3 بیٹی ہیں. ماریہ جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں, مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں, طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں. 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں. 2 سال سے میری بچیوں کو کتابیں, بیگ, یونیفارم, جوتے, یہ سب کچھ اسکول کی جانب سے ملتا ہے. میں اقنا ریلیف کی بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں. اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں. Every year, ICNA Relief Canada helps transform lives of thousands of orphan children. Help us send an orphan child to school for as little as $30 per month. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, 21ویں روزے کے ساتھ ٹورانٹو 360 کی ٹیم اور ذالک الکتاب کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ناظرین, 21 رمضان المبارک تاریخ کے اندر بڑا اہمیت کا حامل ہے. اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تاریخ کے حوالے سے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ چہارم تھے, اور ان کے بہت ساری ایسی چیزیں جو حضرت علی کے ساتھ جڑی ہیں, خیبر کی فتح ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ سو جانا ہو جب آپ جو ہے وہ مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ آنا ہو, اور ہر مشکل وقت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخصیت کھڑی رہی ہے بچپن سے لے کر جوانی تک اور اپنی تمام عمر تک, وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا بہت بڑا درجہ ہے, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پر چلانے کی ضرور کوشش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو کہ جو سب سے اچھی ڈیڈ ہے, جو سب سے زبردست جو ہماری نیکی ہے اس پورے مہینے کے اندر, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باقی رمضان کے مہینے میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں تو وہ سرزد نہ ہو. تو آئیے ناظرین 21ویں سپارے کی جو ہے وہ تفسیر جو ہے ہم جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فإنک خیر المتقبلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم 21ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. یہ پارہ اتل ما اوحی کے الفاظ سے شروع ہو رہا ہے اور اسی نام سے موسوم ہے. اس پارے میں ہم دیکھیں گے کہ سورہ عنکبوت کی 25 بقیہ آیات جن کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ شامل ہیں. اس کے بعد 3 صورتیں جو ہیں اس پارے میں مکمل آئی ہیں, سورہ روم, سورہ لقمان اور سورہ سجدہ, اور پھر آخر میں سورہ احزاب کی 30 آیات شامل ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ سورہ عنکبوت کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ سن 5 نبوی میں اس وقت نازل ہوئی ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر ایک شدید تشدد کیا جا رہا تھا. فزیکل پرسیکیوشن اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی تھی. اور ان حالات کے اندر
اب اللہ تعالیٰ گویا کہ مسلمانوں کو وہ ہدایات فرما رہا ہے کہ ان شدید مشکلات کی صورت کے اندر اب آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو ہدایت دے رہی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو استوار رکھو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کیجئے۔ یہ اصل میں تو حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب جو اس نے وحی کی ہے اس کی تلاوت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ نماز جو ہے یہ ہر برائی سے روکنے والی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ گویا کہ ان تمام مشکلات کے اندر جو ایک واحد سہارا تھا مسلمانوں کے لیے وہ تھا اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ۔ جتنا گہرا یہ تعلق ہوگا ان تمام مشکلات سے گزرنے کے لیے گویا کہ یہ بھی آسانی ہوگی، اور ذریعہ سورس یہی ہے نماز اور اللہ کی یاد۔ نماز بھی اصل میں تو وہ تلاوت ہے، نماز میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، گویا کہ وہ نماز بھی اسی قرآن مجید کی تلاوت کا گویا کہ ایک طریقہ ہے، اور وہ ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو استوار کرنے کا۔ پھر جو اگلی ہدایت دی جا رہی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کتاب دی ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی مجادلہ، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بحث و تمہیز کا معاملہ آ جائے تو بڑے احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ کسی غصے میں یا اس قسم کے معاملے میں کوئی تمہارے منہ سے کوئی اس طرح کی بات نکل جائے کہ جس سے تمہارے اپنے گویا کہ اس سٹانس کے اوپر وہ گویا کہ وہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے جب بھی ان سے ملاقات کرو تو آسن طریقے سے بحث و مباحثہ ہو، آسن طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو یہ جو تمام مشکلات آ رہی ہیں اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہاں اگر تکالیف بہت زیادہ ہیں تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم کسی اور جگہ ہجرت کر جاؤ۔ یہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اب یہ اجازت دے دی ہے کہ اگر مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو کسی اور جگہ چلا جایا جا سکتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں نے یہ کیا تھا کہ حبشہ کی طرف گویا کہ وہ ہجرت ہوئی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، کہ میری زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، اصل چیز یہ ہے کہ بندگی میری ہوگی۔ یہ جو علاقائی جو ایک پابندی ہے وہ صرف اس لیے ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے مجبوری ہے تو رک جاؤ، ورنہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں بڑی عظیم آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس میں ہم سب کے لیے گویا کہ یہ رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین جاہدوا فینا، جو بھی جد و جہد کرے گا، جو بھی محنت کرے گا میرے راستے میں، فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں، اللہ فرما رہا ہے میرے راستے میں جو محنت کرے گا، والذین جاہدوا، یہ جہاد سے مراد کیا ہے کہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اپنی زندگی لگانا، وقت لگانا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو بھی میرے راستے کے اندر محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، میں لازماً ان کو ہدایت دوں گا، میں ان کو لازماً ان کی رہنمائی فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے اوپر یہ ذمہ لے رہا ہے کہ تمہارا فرض یہ ہے کہ تم محنت کرو، گھبرانا نہیں، اور ان مشکلات اور مسائل سے یہ نہ ہو کہ تمہارے قدم ڈگمگا جائیں، کوشش کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد جو 4 صورتیں آ رہی ہیں ان کا ہم دیکھیں گے کہ آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ یہ 4 صورتیں سورہ جو عنکبوت ہم نے پڑھی اس کا بھی آغاز جو ہوا تھا الف لام میم سے، پھر آگے سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہیں یہ ان حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ سورہ روم ہے یہ بھی سن 4 اور 5 نبوی میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے بالکل آغاز میں ایک بڑی عظیم پیشین گوئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی 2 سلطنتیں، عظیم سلطنتیں، سپر پاورز جو تھیں اس وقت کی، ایک سلطنت روما اور ایک سلطنت ایران، ان دونوں کے درمیان ایک مستقل جنگ رہتی تھی۔ یہ برسر پیکار رہتے تھے۔ کبھی رومن جو تھے
وہ ایرانیوں کے اوپر غلبہ پا لیتے تھے اور کبھی ایرانی جو ہیں وہ رومنز کے اوپر غلبہ پا لیتے تھے. اور جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو ایسا اتفاق ہوا کہ جو ایرانی سلطنت تھی انہوں نے شکست دے دی رومنز کو، یعنی رومن امپائر کو شکست دے دی. اب یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کی تمام ہمدردیاں سلطنت ایران کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ آتش پرست تھے اور یہ مشرکین تھے، تو گویا کہ ان کے عقائد ملتے تھے. اور مسلمان جو تھے ان کی جو رومن تھے ان کے ساتھ گویا کہ تھوڑی سی نسبت تھی کہ وہ اہل کتاب تھے، اسی لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومن سلطنت کے ساتھ تھی. اس لیے جب جو سلطنت روما کو شکست ہوئی ہے تو مسلمانوں کی تھوڑی دل آزاری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم غلبت الروم، کہ یہ جو رومن ہیں ان کے اوپر غلبہ پا لیا گیا، لیکن فی ادن الارض، یہ بالکل اس مکے سے قریب ہی، یعنی اس عرب کے اندر ہی یہ معاملہ ہوا تھا، قریب کے علاقے میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن اس غلبے کے باوجود، اس شکست کے باوجود یہ ان قریب دوبارہ غلبہ پالیں گے. تو اب اس کی بنیاد کے اوپر، اس پیشین گوئی کے اوپر خاص طور پہ اللہ نے آگے یہ ارشاد فرمایا فی بدء السنین، کہ یہ جو رومن امپائر ہے یہ اب دوبارہ غلبہ پالے گی کچھ ہی عرصے کے بعد. تو اس پیشین گوئی کی بنیاد پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کے ساتھ یہ گویا کہ شرط لگا لی. اس وقت ابھی شرط کی ممانعت نہیں ہوئی تھی. وہ مشرک نے کہا کہ اچھا اگر 3 سال کے اندر اندر رومن امپائر دوبارہ غلبہ پالے گی تو میں تمہیں 10 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. یہ واقعہ جب اس شرط کا جب ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو تعداد ہے 3 کی بجائے اس کو 9 سال کر دو، اور جو اونٹ اس شرط میں مقرر کیے گئے تھے وہ 10 تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کی تعداد بڑھا دو. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو لفظ بضع سنین کا جو آتا ہے یہ عربی زبان میں 3 سے لے کے 9 سال کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 سال کے عرصے کے اندر اندر رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ غلبہ پالے گی ایران کے اوپر. اور یہی ہوا کہ ایگزیکٹ 9 سال کے بعد رومن امپائر نے دوبارہ شکست دی ہے ایرانیوں کو، اور اسی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فتح دی کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی یہ بھی ایگزیکٹ تقریباً 9 سال کے عرصے کے بعد مسلمانوں کو فتح ملی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور پھر خوش ہوں گے مومنین کہ جب اللہ تعالیٰ وہ ان کو گویا کہ فتح عنایت فرما دے گا. تو یہ آغاز میں اس پیشین گوئی کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اہم آیت فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جتنے بھی جو فساد ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت تو شاید اتنا بڑا فساد نہیں تھا، لیکن جو آج ہم یہ سارے فسادات دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے. یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. کہ جب کوئی قوم یا کوئی شخص جو ہے وہ سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، یا کوئی قوم اس صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہے، تو گویا کہ اس دنیا کے اندر پھر وہ فساد پھیل جاتا ہے. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ظاہر ہوا ہے فساد، یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد ہو، لیکن لوگوں کے کرتوت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ فساد دنیا میں پھیلتے رہتے ہیں. اس کے بعد سورہ لقمان آ رہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں گویا کہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے. اور یہ خاص طور پر ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان عرب کی ایک قدیم شخصیت تھی، اور تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے، لیکن نہایت ہی حکیم اور دانا انسان تھے. پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے اور حبشی النسل تھے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا نہایت دانا. اور ان کی وصیتیں جو ہیں ان کے بیٹے کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے گویا کہ درج کر دی. وہ اتنی عظیم ہے کہ ایک حکیم اور دانا انسان، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ ضرور نبی ہو. ان کی وہ تمام وصیتیں گویا کہ وہ نقل ہوئی ہیں. وہ پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ گویا کہ وہ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کا شکریہ ادا کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہدایت جو دی جا رہی ہے وہ بڑی اہم ہدایت ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ٹھیک ہے والدین کی عزت بھی ہوگی، ان کا شکر بھی ہوگا، ان کی اطاعت بھی ہوگی، لیکن اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ کو شریعت کے خلاف کسی چیز کا حکم دیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا جائے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہاں پہ لفظ جو اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، کہ اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، شریعت کے اندر کوئی اس طرح کی چیز کی جائے کہ جس میں شریعت کی ممانعت ہے، اس میں پھر والدین کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری جو نصیحتیں ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور پھر اس میں سورہ سجدہ آ جاتی ہے کہ جس کی جو بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ جمعے کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہلی رکعت میں سورہ فجر کے اندر، نماز فجر کے اندر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نہایت ہی اعلیٰ تخلیق فرمائی ہے۔ اور پھر اس میں وہ ان لوگوں کا ایک قول بھی نقل ہوا ہے جو آخرت میں وہ جب ساری حقائق کو دیکھ لیں گے تب وہ یہ کہیں گے ربنا ابصرنا، کہ اے رب ہمارے، اب ہم نے یہ تمام حقائق اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اب ہمیں تو اگر دوبارہ لٹا دے، نعمل صالحا، تو ہم نیک عمل کریں ہیں، انا موقنون، اور ہم یقین کر لیں گے۔ اب آنکھوں سے دیکھ کے تو ہر شخص یقین کر لے گا کہ یہ جب سارے حقائق سامنے نظر آ گئے تو پھر تو ہر شخص یقین کر لے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، غائب میں رہتے ہوئے، گویا کہ ان چیزوں پہ، ان حقائق کے اوپر ایمان لانا، اصل امتحان وہ ہے جب سب چیزیں دیکھ لیں تو پھر اس کے اوپر ایمان لانا، تو وہ کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان اس وقت کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب آ رہی ہے، چونکہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر سورہ احزاب کا مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 21ویں سپارے کی تفسیر بھی آج آپ ٹورانٹو 360 کے تعاون سے ذالک الکتاب کی پوری ٹیم جو اس پروگرام کو کر رہی ہے، اور جناب اکنا ریلیف جو ہے اس پروگرام کی تعاون میں ہمارے ساتھ شامل ہے، ان تمام کی طرف سے جو ہے وہ ہم نے 21ویں سپارے کی تفسیر جو ہے آج نشر کی ہے۔ امید ہے کہ یہ جو متواتر سلسلہ پورے رمضان میں چل رہا ہے ذالک الکتاب کا، وہ یقیناً جو ہے وہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہوگا۔ انشاءاللہ کل 22ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 3 بیٹی ہیں، ماریا جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں۔ 2 سال سے میری بچیوں کو کتابیں، بیگ، یونیفارم، جوتے، یہ سب کچھ اسکول کی جانب سے ملتا ہے۔ میں اکنا ریلیف کی بہت شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے میری بیٹیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں۔ اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔ Every year, ICNA Relief Canada helps transform lives of thousands of orphan children.
Help us send an orphan child to school for as little as $30 per month.